السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج ہم نہم کلاس کی اردو پڑھیں گے جو کہ نئے سلیبس کے مطابق ہے اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے تحت پبلش ہوئی ہے۔ چلیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم تیسرا سبق غالب کا اچھوتا پن کی پڑھائی کریں گے اور اس کے معنی اور مفہوم سمجھیں گے۔ اس سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی ایک نابغہ روزگار شخصیت جو 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ اردو نثر میں حالی نے جدید سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی اور حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب جیسی کتابیں تحریر کی۔ حالی نے شاعری اور نثر دونوں میں تبدیلی کا عمل سر انجام دیا۔ اردو تنقید میں بھی انہیں اولیت کا درجہ حاصل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اصول تنقید پر اردو میں پہلی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ایک طویل نظم مد و جزر اسلام کے نام سے جنہوں نے لکھی، جو مسدس حالی کے نام سے یہ مقبول ہوئی، وہ بھی ان کا نہایت اعلیٰ کارنامہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، مصنف کے متعلق یہ تمام نکات امتحان میں معروضی سوالات کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہیں، تو انہیں آپ بطور خاص نوٹ کیجیے گا۔ عزیز طلبہ اور طالبات، سبق نمبر 3 مشہور شاعر غالب کے بارے میں ہے۔ اسد اللہ ان کا نام اور غالب ان کا تخلص تھا۔ سبق کا نام غالب کا اچھوتا پن۔ اچھوتا پن سے مراد ہے نرالا یا انوکھا۔ اب غالب کی شاعری میں کیا انوکھا پن تھا، یہ ہم سبق پڑھیں گے تو ہم بخوبی جان سکیں گے۔ میر سودا اور ان کے مقلدین نے اپنی غزل کی بنیاد اس بات پر رکھی کہ جو عاشقانہ مضامین صدیوں سے اولاً فارسی اور اس کے بعد اردو غزل میں بنتے چلے آئے ہیں، وہی مضامین اہل زبان کی معمولی بول چال اور روزمرہ میں ادا کیے جائیں۔ میر اور سودا یہ دو مشہور غزل کو شعراء کے نام ہیں، میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا۔ تو اس میں حالی صاحب بتا رہے ہیں کہ میر اور سودا سے لے کے اور ان کے مقلدین یعنی ان کے پیروکار جو تھے، ان کی غزل کی جو بنیاد تھی وہ وہی بنیاد تھی جو برسوں سے شاعری جس نہج پہ جس انداز سے شاعری ہو رہی تھی، جو عاشقانہ مضامین صدیوں سے باندھے جا رہے تھے۔ اصل میں جو غزل کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ فارسی زبان سے ہوئی تھی، فارسی میں غزلیں کہی جاتی تھیں اور اس کے بعد اردو غزل کا دور آیا تھا۔ تو جو مضامین، جو عاشقانہ مضامین صدیوں سے رائج تھے فارسی میں پھر اردو میں، تو وہی بنتے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ لگے بندے مضامین تھے جس کو معمولی جو اہل زبان کی جو بول چال ہوتی ہے، روزمرہ کی جو بول چال ہوتی ہے، اس میں ادا کیے جاتے تھے۔ مضامین مختلف نہیں تھے، خیال مختلف نہیں تھے، ٹھیک ہے، وہی چیزیں تھیں، بس تھوڑا بہت انداز بدل جاتا تھا اور کچھ تبدیلی نہیں آتی تھی۔ چنانچہ میر سے لے کے ذوق تک جتنے مشہور غزل کو مرزا غالب کے سوا اہل زبان میں گزرے ہیں، ان کی شاعری میں ایسے مضامین بہت ہی کم نکلیں گے جو اس محدود دائرے سے خارج ہوں۔ ان کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مضمون پہلے متعدد بار، یعنی کہ بہت بار، متعدد کا مطلب متعدد بار بن چکا ہے، وہی مضمون ایسے بلیغ اسلوب میں عطا کیا جائے کہ تمام اگلی بندشوں میں سبقت لے جائے۔ ان مرزا غالب کے علاوہ جو دوسرے مشہور غزل گو شعراء ہیں جیسے میر تقی میر یا مرزا ذوق، ان کے شاعری تو ان کی باکمال ہے، بہت بڑے بڑے نام ہیں یہ، لیکن ان کے جو مضامین ہیں، غزل کے جو مضامین ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو اچھوتے خیالات کے لیے آئے ہیں۔ بس ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مضامین وہی رہیں، بس انداز، الفاظ، بلیغ اسلوب، یعنی کہ بڑی بلند پایا ان کا طریقہ کار سے کہہ دیا، بیان ان کا اچھا ہو گیا۔ اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ ان کا انداز اتنا خوبصورت ہو کہ دوسرے شعراء سے وہ بازی لے جائیں اور یقینی طور پہ وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ لیکن برخلاف اس کے مرزا نے اپنی غزل کی عمارت دوسری بنیاد پہ قائم کی۔ ان کی غزل میں زیادہ تر ایسے اچھوتے مضامین پائے جاتے ہیں جن کو اور شعراء کی فکر نے بالکل مس نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا، اور معمولی مضامین ایسے طریقے میں ادا کیے گئے جو سب سے نرالے، اور اس میں ایسی نزاکتیں، یعنی کہ ایسی باریکیاں یا ایسی خوبصورتی رکھی گئی جن سے اکثر اساتذہ کا کلام خالی معلوم ہوتا ہے۔ اب غالب چونکہ ایک مشکل پسند شاعر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی غزل کے لیے دوسرے شعراء کے برخلاف نہایت اچھوتے مضامین منتخب کیے، اور اس پر غالب کی ندرت خیالی نے ان کی غزل کو 4 چاند لگا دیے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے،
کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور غالب کے منفرد انداز بیاں نہیں ان کے کلام کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعنی مختصر یہ ہے کہ اور لوگوں نے تو اول سے آخر تک یعنی شروع سے آخر تک قوم کی شاہراہ سے سر منہ انحراف نہیں کیا، یعنی بالکل انکار نہیں کیا، اور جس چال سے اگلوں نے راہ طے کی تھی اسی چال سے تمام رستہ طے کیا ہے۔ مرزا نے اول شاہراہ کا رخ چھوڑ کر دوسرے رخ چلنا اختیار کیا، اور جب راہ کی مشکلات نے مجبور کیا تو ان کو بھی آ کر اسی رخ پر چلنا پڑا، مگر جس لیک پر قافلہ جا رہا تھا، لیک کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اس کے سوا ایک اور لیک اس کے متوازی اپنے لیے نکالی، اور جس چال پر اور لوگ چل رہے تھے اس چال کو چھوڑ کر دوسری چال اختیار کی، یعنی کہ وہ بھی لوگوں کی تقلید بھی نہیں کی اور کوئی بہت زیادہ مشکل راہ بھی نہیں نکالی، یعنی ایسی راہ نکالی، اپنے لیے ایسی راہ منتخب کی جو منفرد بھی تھی لیکن لوگوں کی فہم کے مطابق بھی تھی۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو ان کی سمجھ کے مطابق، ان کے روزمرہ یعنی کہ جو ان کی بول چال تھی اس کے مطابق تھی، ان کی سمجھ کے مطابق تھی، لیکن منفرد تھی، باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب میر و سودا اور ان کے مقلدین کے کلام میں ایک ہی قسم کے خیالات اور مضامین دیکھتے دیکھتے جی اکتا جاتا ہے، یعنی کہ دل بھر جاتا ہے، اور اس کے بعد مرزا کے دیوان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس پہ ہمیں ایک دوسرا عالم یعنی دوسری دنیا دکھائی دیتی ہے، اور جس طرح خشکی کا سیاح سمندر کے سفر میں یا ایک میدان کے رہنے والا پہاڑ پر جا کر ایک بالکل نئی اور نرالی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی طرح مرزا کے دیوان میں ایک اور ہی سما نظر آتا ہے، یعنی ایک اور ہی دنیا نظر آتی ہے۔ یہ ہم چند شعر مرزا کے دیوان سے ایسے نقل کرتے ہیں جن سے ان کے خیالات کا چھوٹاپن ثابت ہوتا ہے۔ حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، حوث کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اسٹوڈنٹ اس شعر پہ آپ غور کریں تو اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تضاد سے مراد یہ ہے کہ کسی شعر میں دو ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوں یا آپس میں ایک دوسرے کے متضاد ہوں، جیسے اس میں جینا اور مرنا ایک ساتھ استعمال ہوا ہے، تو گرامر کی روح سے ایسے اشعار کو ہم صنعت تضاد کہیں گے، جیسے الفاظ کو ہم صنعت تضاد کہیں گے۔ نشاط کے معنی امنگ کے ہیں، نشاط کار یعنی کام کرنے کے امنگ۔ یہ جہاں تک کہ معلوم ہے ایک نیا خیال ہے، اور نیا خیال ہی نہیں بلکہ فیکٹ ہے، کیونکہ دنیا میں جو کچھ چہل پہل ہے وہ صرف اس یقین کی بدولت ہے کہ یہاں رہنے کا زمانہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ انسان کی ایک طبعی خصلت معلوم ہوتی ہے کہ جس قدر فرصت قلیل ہوتی ہے اسی قدر زیادہ سرگرمی سے کام کو سر انجام دیتا ہے، اور جس قدر زیادہ مہلت ملتی ہے اسی قدر کام میں تاخیر اور سہل انگاری زیادہ کرتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی فطری عادت ہے کہ جس قدر اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے، وہ تو زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے کام کو سر انجام دینے کے لیے، اور جتنا وقت زیادہ ہوتا ہے تو اتنی ہی وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب زندگی چونکہ قلیل ہے اور انسان فطری طور پر حریص ہے، وہ اس مختصر زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، اور یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ اس میں چونکہ ہمیں علم ہے کہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، اس زندگی کے ساتھ موت کا ڈر لگا ہوا ہے، اس لیے ہمیں زندگی کی قدر و قیمت زیادہ ہے۔ اگر موت کا ڈر نہ ہو تو ہمیں زندگی کی اہمیت ہی ہماری نظروں میں ختم ہو جائے، کوئی وقت نہ رہے۔ اگلا شعر پڑھتی ہوں۔ توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے، آنکھوں میں ہے وہ قطرہ کہ گوہر نہ ہوا تھا۔ بالکل نیا اور اچھوتا اور باریک خیال ہے، یعنی خوبصورت خیال ہے، اور نہایت صفائی اور عمدگی سے اس کو ادا کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کی فہم کا قصور ہے، مطلب سمجھ کا قصور ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے اسی کے مطابق یا اسی کے موافق اس کی تائید غیب سے ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی آپ اعلیٰ ہمت ہوں گے کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے ہمت کریں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی حمایت کرے گا۔ یہ کہتے ہیں نا انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو اللہ بھی مدد کرتے ہیں اگر آپ کوشش کریں گے تو۔ اور ثبوت یہ ہے کہ قطرہ اشک جس کو آنکھوں میں جگہ ملی ہے، اگر اس کی ہمت جبکہ وہ دریا میں تھا موتی بننے پہ قانع ہو جاتی، یعنی راضی ہو جاتی، تو اس کو جیسا کہ ظاہر ہے یہ درجہ یعنی آنکھوں میں جگہ ملنے کا حاصل نہ ہوتا، اس نے ہمت کی، اس کی ہمت کی وجہ سے ہی اس کو آنکھوں میں جگہ ملی ہے۔ اگلا شعر ہے۔ حریف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب
کہ عمر خضر دراز۔ چونکہ خیال وسیع تھا اور مضمون مطلع میں بندھنے کا متقضی تھا، یعنی کہ تقاضا کرتا تھا، اس لیے پہلا مصرع اردو روزمرہ سے کسی قدر بعید ہو گیا۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، لیکن ہم یہاں الگ لیں گے اس کے معنی، مگر بالکل ایک نئی شوخی جو شاید کسی کو نہ سوجی ہو۔ کہتا ہے کہ کسی مشکل مقصد کے حاصل ہونے میں تو عز و نیاز کا منتر کچھ کام نہیں دیتا۔ عز و نیاز کا معنی ہے انکساری۔ لاچار آپ یہی دعا مانگیں گے کہ الہی خضر کی عمر دراز ہو، یعنی ایسی چیز طلب کریں گے جو پہلے ہی دی جا چکی ہو۔ اگلا شعر ہے آتا ہے داغ حسرت دل کا شمار یاد، مجھ کو میرے گناہ کا حساب اے خدا نہ مانگ۔ اس میں بھی نئی طرح کی شوخی ہے جو بالکل اچھوتی ہے، یعنی کہ بالکل منفرد قسم کی ہے۔ بظاہر درخواست کرتا ہے کہ اے خدا مجھ سے میرے گناہ کا حساب نہ مانگ، اور در پردہ الزام دیتا ہے، گویا یہ کہتا ہے کہ گناہوں کا حساب کیوں کر دوں، اور شمار میں اس قدر زیادہ ہیں کہ جب میں ان کو شمار کرتا ہوں تو وہ داغ جو تو نے دنیا میں دیے ہیں اور جو شمار میں اسی کثرت سے ہے جس کثرت سے میرے گناہ ہیں، ان کی گنتی یاد آتی ہے۔ گناہوں اور داغوں کے شمار میں برابر ہونے سے مراد یہ رکھی گئی ہے کہ جب کسی گناہ کا مرتکب ہوا تو بس سبب عدم استطاعت اس کو خاطر خواہ نہ کر سکا، کوئی نہ کوئی حسرت ضرور باقی رہ گئی، بس جتنے گناہ کیے ہیں اتنے ہی داغ دل پہ کھائے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب گناہ کرنا چاہا تو کیونکہ گناہ کر نہیں سکتا تھا، کسی نہ کسی وجہ سے استطاعت نہیں تھی گناہ کرنے کی، تو نہیں کر سکا، تو ایک ناکام سی ایک آرزو رہ گئی ہے کہ کاش گناہ کر لیتا مگر کر نہیں سکا، تو یہ ایک دل پہ داغ رہ گیا میرے نامکمل خواہش ہونے سے۔ تو جتنے گناہ کیے ہیں اتنی ہی حسرتیں، اتنی ہی نامکمل جو آرزویں ہیں وہ بھی میرے دل پہ داغ بن کے ہیں، تو ان دونوں کا شمار جو حساب کتاب برابر ہے، اس لیے میرے گناہوں کا حساب خدا مجھ سے مت مانگی۔ اگلا شعر ہے مجھ کو دیار غیر میں مارا وطن سے دور، رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم۔ پردیس میں مرنا جو ہر شخص کو ناگوار ہوتا ہے، یعنی برا لگتا ہے، اس پر خدا کا میں اس لیے شکر کرتا ہوں کہ وہاں اگر بے گور و کفن، گور کا مطلب ہوتا ہے قبر، بغیر قبر یا بغیر کفن کے پڑا رہا تو کوئی مذائقہ، یعنی کہ کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ یہ کون تھا اور کس رتبے کا آدمی تھا۔ لیکن وطن میں مرنا جہاں ایک زمانہ واقف حال ہو مگر خریدار و غم و خوار ایک بھی نہ ہو، وہاں مردے کی اس طرح مٹی خراب ہونی سخت رسوائی اور ذلت کی بات تھی۔ بس خدا کا شکر ہے کہ اس نے پردیس میں مر کر میری بے کسی کی شرم رکھ لی۔ اس میں وہ بظاہر خدا کا شکر ہے مگر فی الحقیقت سراسر اہل وطن کی شکایت ہے جن کو انہوں نے ایک عجیب پیرائے میں ظاہر کیا ہے۔ اگلا شعر ہے ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل اور سہل کا مطلب آسان۔ ایک فیکٹ کے بیان میں ایسے متناسب محاورات کا دستیاب ہونا، یعنی بیلنس محاورات کا دستیاب ہونا عجیب اتفاق ہے۔ اس مضمون کو چاہو حقیقت کی طرف لے جاؤ چاہے مجاز پہ محمول کرو، حقیقت کی طرف لے جاؤ اور چاہے مجاز پہ محمول کرو، اس کا مطلب ہے کہ اس شعر کو اگر آپ عشق حقیقی کی طرف، یعنی عشق اللہ کی طرف اگر آپ سوچیں، اس کی طرف لے جائیں اس کے معنوں کو، تب بھی ٹھیک ہے، اور چاہے تو آپ عشق مزاجی یعنی دنیاوی عشق کی طرف اگر آپ اس کو لے جائیں، اس کے معنوں کو، اس کو سوچیں، تب بھی یہ دونوں صورتوں میں ٹھیک ہوگا۔ دونوں صورتوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر تیرا ملنا، یعنی کہ محبوب کا ملنا، چاہے وہ اللہ ہو یا دنیاوی محبوب ہو، اگر تیرا ملنا آسان نہ ہوتا، یعنی دشوار ہوتا، تو کچھ دقت نہ تھی، یعنی کوئی مشکل نہ تھی کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھے رہتے اور شوق و آرزو کی خلیج سے چھوٹ جاتی، یعنی عشق اور پانی کی جو ایک پا لینے کی جو خلیج ہے نا، اس سے ہم مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی بہت مشکل ہے یہ کام، تو مگر مشکل یہ ہے کہ جس طرح وہ آسان نہیں ہے اسی طرح دشوار بھی نہیں ہے، اس لیے جو وہ آرزو ہے، وہ جو شوق ہے، وہ حسرت ہے، اس خلیج سے ہمیں نجات نہیں ملتی۔ اگلا شعر ہے وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، برہمن کہتے ہیں پجاری کو، ہندوؤں کے جو پجاری ہوتے ہیں نا، بڑے پنڈت ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں۔ بشرط استواری تعلق آپس میں استوار رکھنا، یعنی کہ جب برہمن اپنی ساری عمر بت خانے میں کاٹ دینی، عبادت اپنی جو اشلوک وغیرہ یا اپنی جو مذہبی کتابیں جو رگوید وغیرہ جو ہوتی ہیں
وہ پڑھتے پڑھتے اور یہ کاٹ دی ساری زندگی بت خانے میں، وہ وہیں مر رہے، تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے گا، اس بات کے لائق ہے کہ اس کو کعبے میں دفن کیا جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے وفاداری کا حق پورا پورا ادا کر دیا، اور یہی ایمان کی اصل ہے، یعنی کہ جو اس کی وفاداری بت خانے کے ساتھ اس کی جو ایک وفاداری تھی، اس نے اس کا حق ادا کیا، ساری زندگی وہیں گزار دی۔ تو اصل ایمان کی اصل بھی یہی ہے، وفادار ہونا۔ اگلا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ کسی کے بیان کی اس سے زیادہ، اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات منہ سے نکلے وہ سامع کے دل میں اس طرح اتر جائے، سامع کا مطلب ہے سننے والے کے، اس طرح سے اتر جائے کہ اس کو یہ شبہ ہو، یعنی کہ اس کو یہ ایسا معلوم ہونے لگے کہ یہ بات پہلے ہی سے میرے دل میں موجود تھی، یعنی جو آپ سوچ رہے ہوں تقریر کرنے والا وہی بات کہہ دے جو آپ کے دل میں پہلے سے موجود ہے، جو آپ پہلے سے سوچ رہے ہیں جس بات کو۔ اگلا شعر ہے، رہا آباد عالم اہل ہمت کے نہ ہونے سے، بھرے ہیں جس قدر جام و سبو میں خانہ خالی ہے۔ عالم کے معنی دنیا، اہل ہمت جو ہمت کرنے والے باہمت لوگ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ جام شراب کا پیالہ، سبو سراہی شراب کی سراہی یا مٹکا، میں خانہ شراب خانہ کو، میں شراب کو کہتے ہیں، خانہ کا مطلب گھر یعنی کہ شراب خانہ۔ یہ خیال شاید کسی اور کے دل میں بھی گزرا ہو، مگر تمثیل نے اس کو بالکل ایک اچھوتا مضمون بنا دیا ہے، یعنی کہ جو مثال انہوں نے دی ہے اس کو ایک بالکل نرالا سا ایک مضمون بنا دیا ہے، ایک خوبصورت سا اس کو خیال بنا دیا ہے، اور شعر کو نہایت بلند کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل ہمت کا وجود ہوتا جو دنیا کو محض ناچیز سمجھ کر اس کی طرف التفات نہ کرتے، یعنی دھیان نہ کرتے، تو دنیا ویران ہو جاتی۔ بس یہ جاننا چاہیے کہ عالم اسی سبب سے آباد نظر آتا ہے کہ اہل ہمت مفقود ہے۔ اس طرح عالم کا آباد ہونا، یعنی کہ دنیا کا آباد ہونا، اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں اہل ہمت معدوم ہے، نظر نہیں آتے، غائب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، معدوم کا مطلب ہے غائب ہو جانا۔ اس شعر میں خانہ سے مراد دنیا ہے۔ اگلا شعر ہے، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملی داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ ناکردہ مطلب جو گناہ نہیں کیے، حسرت کا مطلب ناتمام یا نامکمل آرزو، داد کے معنی ہے داد کا مطلب عطا ہونا، ثواب، تحفہ۔ یا رب اللہ کو کہا گیا ہے، کردہ کیے ہوئے، یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہیں اگر ان کی سزا ملنی ضرور ہے تو جو گناہ نہیں کیے اور ان کی حسرت دل میں رہ کے ان کی داد بھی تو ملنی چاہیے نا۔ یعنی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے، لیکن بہت سے گناہ ہیں جو ہمیں خوف خدا یا کسی بھی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، لیکن اس کی حسرت ہمارے دل میں رہ گئی تو اس کی ہمیں کم از کم داد تو ملنی چاہیے نا۔ یہ غالب کا ہی انداز ہے اور بہت خوب انداز ہے، یعنی غالب کے بقول اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کی ہمیں سزا ملے گی تو جو گناہ ہمارے دل میں حسرت بن کے رہ گئے ہیں، جو ہمیں آرزو ناکام آرزو کے طور پہ رہ گئے ہیں، تو اس کا ہمیں ثواب بھی تو ملنا چاہیے نا۔ علاوہ جدت مضامین اور ترفگی خیالات کے اور بھی چند خصوصیتیں مرزا صاحب کے کلام میں ایسی ہیں جو اور ریختہ گوئیوں کے کلام میں شاذ و نادر پائی جاتی ہیں، شاذ و نادر ہی پائی جاتی ہیں۔ جدت مضامین نئے مضامین اور ترفگی خیال انوکھے خیال، یعنی اچھوتے اور نئے مضامین اور انوکھے خیالات کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی خصوصیات ہیں جو مرزا غالب کے کلام یعنی شاعری میں ایسی ہیں جو دوسرے ریختہ یعنی اردو بولنے والوں کے کلام میں شاذ و نادر یا بہت کم پائی جاتی ہیں۔ شاذ و نادر مطلب کم پائی جاتی ہیں۔